الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اگر ہمت کرے انسان تو پھر کیا نہیں بس میں، اگر ہمت کرے انسان تو پھر کیا نہیں بس میں، یہ ہے کم ہمتی جو بے بسی معلوم ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو مختلف صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ ہر انسان کے اندر اللہ رب العزت نے یونیک ٹیلنٹ رکھا ہے، بڑی بڑی صلاحیتیں رکھی ہیں۔ ہر انسان جو ہے اس دنیا کے اندر کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ ہر انسان اس دنیا کے اندر شہرت، دولت اور جو چیزیں وہ چاہتا ہے، جو اس کی ضروریات کی ہے، وہ انہیں حاصل کر سکتا ہے۔ اور یہ جو خیال آتا ہے ہمارے اندر کہ ہم یہ حاصل نہیں کر سکتے، ہم سے یہ نہیں ہو سکتا، یہ کم ہمتی ہے۔ جب انسان ہمت کرتا ہے تو پھر انسان کے لیے راستے آٹومیٹکلی کھل جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس کے لیے راستہ پیدا کر دیتا ہے۔ تمام راستے بند ہو، ہر طرف سے دروازہ بند ہو، لیکن اگر انسان ہمت کرتا ہے، حوصلہ کرتا ہے، جذبہ اس کے اندر ہوتا ہے، مضبوط جذبہ ہوتا ہے، مضبوط حوصلہ ہوتا ہے، اس کے اندر ہمت ہوتی ہے، تو پھر انسان جو ہے کامیابی حاصل کرتا ہے، کامرانی حاصل کرتا ہے، انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ ہمت بہت اہم چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ اگر انسان کے اندر ہمت ہو تو پہاڑ کو بھی اپنی جگہ سے وہ ہٹا دے۔ اگر انسان کے اندر ہمت ہو تو وہ ہواؤں پر حکومت کرے۔ اگر انسان کے اندر ہمت ہو تو وہ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت کو مغلوب کر سکتا ہے، وہ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت کو جو ہے غلام بنا سکتا ہے۔ یہ ہمت انسان کے اندر ہونی چاہیے۔ ہمت سے ہی کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے کہ جب انسان کامیابی کے سفر پہ نکلتا ہے، کامیابی کے سفر پہ چلتا ہے تو بڑی پریشانیاں آتی ہیں، مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ایسے وقت میں جو چیز جو ہے کامیابی کے راستے پر برقرار رکھتی ہے، جو چیز سب سے زیادہ حوصلہ جو فراہم کرتی ہے، وہ چیز ہے ہمت۔ اس لیے انسان کے اندر ہمت کا ہونا ضروری ہے۔ جب انسان ہمت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ راستہ پیدا کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ کہتے نہیں کہ ہمت مردہ مدد خدا، مرد ہمت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اترتی ہے۔ اس لیے سے کوئی بھی کام کرنا ہے، اگر وہ آپ کے فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے اور آپ کی صلاحیتوں کے مطابق ہے، آپ کے ٹیلنٹس کے، آپ کے اسکلز کے مطابق ہے، آپ کے بریلینس کے مطابق ہے، تو آپ اس میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ ناممکن نہیں ہے، ممکن ہے۔ جب ممکن ہے تو آپ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ جب دوسرے لوگ کر سکتے ہیں تو وہ بھی کر سکتا ہے۔ جب دوسرے لوگ کر سکتے ہیں تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ جب دوسرے لوگ کر سکتے ہیں تو آپ بھی کر سکتے ہیں۔ جب دوسرے لوگ کر سکتے ہیں تو سب کر سکتے ہیں۔ اس لیے انسان کے اندر ہمت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر جو کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے، ترقی حاصل کرنا چاہتا ہے، آگے بڑھنا چاہتا ہے، اس دنیا کے اندر جو کچھ بڑا، کچھ اہم کرنا چاہتا ہے، کوئی کارنامہ انجام دینا چاہتا ہے، تو پھر ہمت کرنا ضروری ہے۔ ہمت ہارنے سے کامیابی نہیں ہوتی، اس لیے انسان کو کبھی ہمت نہیں ہارنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمت ہارنے سے منع فرمایا ہے، مایوس ہونے سے منع فرمایا ہے، ہمت ہار کر بیٹھ جانے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے منع فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احرص علی ما ینفعک، جو چیز تمہیں فائدہ دے، جو چیز فائدہ مند ہو، اس کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرو۔ واستعن باللہ، اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو، اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو۔ اللہ تعالیٰ کی مدد سے کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَلَا تَعْجَزْ، اور ہمت ہار کر کے مت بیٹھو۔ ہمت جب انسان ہار دیتا ہے تو پھر ناکام ہو جاتا ہے۔ شاعر نے کہا ہے کہ گھر میں آگ لگی، گھر جل گیا، بچا ہی کیا۔ گھر میں آگ لگی، گھر جل گیا، بچا ہی کیا۔ جو میں بچ گیا تو سمجھو پھر جلا ہی کیا۔ یعنی اگر جو ہے ناکامی کا سامنا کرنا پڑ گیا اور ناکامی ہو گئی تو پھر آپ تو زندہ ہیں، دوبارہ سے محنت کیجئے، سرے نو محنت کیجئے اور پھر کامیابی حاصل کیجئے۔ بہت سے لوگ جو اس دنیا میں جنہوں نے کامیابی حاصل کی، انہوں نے اسی طور پہ کامیابی حاصل کی کہ ان کو بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ جب انہوں نے ناکامی کا سامنا کیا، اپنی ناکامیوں سے انہوں نے سیکھا اور سیکھ کر کے پھر آگے بڑھے۔ انہوں نے اپنی ہمت کو برقرار رکھا، انہوں نے اپنی ہمت نہیں کھوئی، انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ اس لیے کہ جب انسان جو ہمت نہیں ہارتا ہے، ہمت جٹاتا ہے اور اپنی ہمت کو برقرار رکھتا ہے، اپنے حوصلے کو برقرار رکھتا ہے، اپنے جذبے کو برقرار رکھتا ہے، کیسی ہی پریشانیاں آئیں، کیسی ہی دقتیں آئیں، تو پھر انسان جو ہے کامیابی حاصل کرتا ہے۔ تو شاعر نے یہ بہت ہی اچھی بات کہی
کہ اگر ہمت کرے انسان تو پھر کیا نہیں بس میں، یہ ہے کم ہمتی جو بے بسی معلوم ہوتی ہے۔ یعنی ہمیں جو اپنی بے بسی عاجزی معلوم ہوتی ہے، جو مایوسی کے ہم شکار ہو جاتے ہیں، وہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ ہمارے اندر ہمت نہیں ہے، حوصلہ نہیں ہے۔ جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے، سب کے سب عالی ہمت تھے، بلند ہمت والے تھے، بلند حوصلے والے تھے، بلند جذبے والے تھے۔ اس لیے سے وہ ایسے مشن کو لے کر کے چلے کہ اس مشن میں اگر ہم آج سوچیں کہ بھائی ہم سارے لوگوں کو راہ راست پر لانے کی کوشش کریں گے تو ہمارے دل میں یہ آ رہا ہے یا تو ہم سے کہاں ہو سکے گا۔ لیکن اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہم السلام کو بلند ہمتیں عطا فرمائی تھی۔ مورخ حضرات نے ایک واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے۔ جب زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف بلایا تھا اور برائی کی دعوت دی تھی، تو جس مکان میں حضرت یوسف علیہ السلام تھے اور جس میں زلیخا تھی، اس میں 7 درجے تھے، 7 دروازے تھے، اور ہر درجے کے دروازوں پر تالا لگے ہوئے تھے۔ زلیخا نے ہر جگہ جو ہے تالا لگوا دیا تھا، اور وہ تالے ایسے تھے کہ وہ آسانی سے نہیں کھل سکتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ تالے لگے ہوئے ہیں اور 7 تالے لگے ہوئے ہیں، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، رسول تھے، اور پیغمبر تو بڑے اولو العزم ہوتے ہیں، بڑے حوصلے والے ہوتے ہیں، ان کا حوصلہ بہت ہی زیادہ بلند ہوتا ہے، ان کو ایک روحانی قوت اللہ رب العزت کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ گناہ کی دعوت دی جا رہی ہے اور سارے راستے مسدود ہیں بھاگنے کے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کیا کہ میرا کام جو ہے اس گناہ سے بچنے کی کوشش کرنا ہے، اور وہ کوشش حضرت یوسف علیہ السلام نے کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس گناہ سے بچنے کے لیے بھاگے، اور جب بھی آپ جس دروازے کے پاس جاتے اس کا تالا کھل جاتا، یہاں تک کہ 7 دروازوں کے تالے کھل گئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہوئے اور اپنی عصمت کی حفاظت کرتے ہوئے باہر نکل آئے۔ یہ کیسے ہوا؟ یہ معجزہ کیسے ہوا؟ یہ معجزہ حضرت یوسف علیہ السلام کی ہمت سے ہوا۔ جو ہمت انہوں نے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر جو بھروسہ کیا، اس بھروسے کی وجہ سے، اس ہمت کی وجہ سے جو ہے یہ ہوا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کام نہیں ہو سکتا، ہم سے تو کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ دراصل ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے کام نہیں ہو سکتا، اسی سوچ کی وجہ سے، اسی فکر کی وجہ سے، اسی چھوٹی سوچ کی وجہ سے، اسی نگیٹو سوچ کی وجہ سے، اسی منفی سوچ کی وجہ سے ہم نہیں کر پاتے، ورنہ ہمارے اندر تو اللہ رب العزت نے صلاحیت رکھی ہے۔ ہر انسان کے اندر اللہ رب العزت نے کامیاب ہونے کی صلاحیت رکھی ہے۔ ہر انسان کامیاب ہو سکتا ہے، ہر انسان کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ یہ بالکل طے شدہ بات ہے، یہ بالکل پکی بات ہے۔ اللہ رب العزت نے کامیاب ہونے کے لیے ہی پیدا فرمایا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو بہترین ڈھانچے میں پیدا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیکار پیدا نہیں فرمایا، بے صلاحیت پیدا نہیں فرمایا، اور بے اسکل پیدا نہیں فرمایا، بریلینس کے ساتھ پیدا فرمایا، اسکلز کے ساتھ پیدا فرمایا، صلاحیتوں کے ساتھ پیدا فرمایا۔ یہ ہماری کم ہمتی ہے جو ہماری صلاحیت ہمیں نظر نہیں آتی، ہمارا بریلینس ہمیں نظر نہیں آتا، ہماری اسکلز ہمیں نظر نہیں آتی۔ ہمارے اندر بہت ساری صلاحیتیں ہیں، ان صلاحیتوں کو جاننا، سمجھنا، اور پھر اس کے مطابق عمل کرنا، اور کوشش اور جد و جہد کرنا، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا، اور جو ہے مایوس نہیں ہونا، اور ہمت ہار کے نہیں بیٹھنا، یہ ضروری ہے کامیابی حاصل کرنے کے لیے۔ تو شاعر نے بڑی اچھی بات کہی کہ اگر ہمت کرے انسان تو پھر کیا نہیں بس میں، یہ ہے کم ہمتی جو بے بسی معلوم ہوتی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ چند باتیں میری پسند آئی ہوں گی۔ اگر آپ کو یہ میری چند باتیں پسند آئی ہیں تو آپ لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔